अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफ़र है, आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी गैर आइनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, वो भी आपका हक़ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। ये मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दी। फितना फसाद का खतरा हो तो सच की खामोशी अच्छी नहीं। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की पहली मर्तबा न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर सिपा सालार गद्दार है तो आप बंद दरवाजों के पीछे मिलते क्यों हैं? इल्जामात इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इदारे और आर्मी चीफ ने गैर आइनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार पर मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर और न्यूट्रल कहा गया। फौज के शहीदों का मजाक बनाया गया। हर मुमकिन कोशिश की गई सियासतदान बैठकर मामलात हल करें, मगर ऐसा ना हो सका। किसी के हक में सियासी मुदाखलत करना अब नहीं चल सकता। सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक में मुदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। एहतजाज या लॉन्ग मार्च आईनी हक है, मगर किसी को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, किसी को गिरफ्तार करना फौज की सवाबदीद नहीं, हुकूमत की है। फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जो काम कर सकती है वो करेगी। मार्च में आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की पेशकश भी की गई, मगर सियासत से दूर रहना फर्द वाहिद का नहीं, इदारे का फैसला था। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होगी। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था, क्या उसने उसे छुपाया था? जो उस वक्त साइफर को हैंडल करने के जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ फिर क्या एक्शन लिया गया? और अगर नहीं लिया गया कोई एक्शन उनके खिलाफ, तो क्यों नहीं लिया गया और उनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर साइफर की कहानी मन घड़त और झूठ करार दे दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, 11 मार्च को आर्मी चीफ ने साइफर का जिक्र किया तो साबिक वजीर आजम ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। फिर 27 मार्च को जलसे में एक कागज का टुकड़ा लहराया गया जो हैरान कुन था। ISI को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सफीर की राय को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुताल्लिक गलत खबर चलाई गई। हर चीज को गद्दारी और रिजीम चेंज से जोड़ा गया। हक़ाइक़ कौम के सामने लाना चाहते थे, लेकिन साबिक हुकूमत ने ऐसा ना करने दिया। कमजोर हो सकते हैं लेकिन गद्दार और साजिशी नहीं। आज देखना ये होगा कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के हवाले से अब तक सामने आने वाले हक़ाइक़। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था, जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अरशद शरीफ की वफात पर इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, कत्ल के मुहर्रिकात तक पहुंचना जरूरी है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को खतरे की कोई इत्तला नहीं थी। KP हुकूमत ने सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया, जिसका मकसद बाहर जाने पर मजबूर करना हो सकता है। सवाल यह है कि अरशद शरीफ से राब्ते में कौन लोग थे।
اگر اسٹیبلشمنٹ ارشد شریف کو روکنا چاہتی تو کیا باہر جا سکتے تھے؟ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے ارشد شریف سے متعلق اطلاعات ہیں مگر ابھی سامنے نہیں رکھ سکتے، جو وثوق سے شیئر کر سکتے تھے وہ کر دی۔ ارشد شریف کا ادارے سے رابطہ تھا، جب باہر گئے تب بھی انہوں نے رابطہ تھا۔ ارشد شریف وطن واپس آنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے میں گولیاں لگنے سے ہوئی۔ ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے 10 سے 30 منٹ کے اندر ہوئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ شہید کے جسم کے مختلف اعضاء کے نمونے فورینسک لیب کو بھجوا دیے گئے۔ فورینسک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سینئر صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ اہل خانہ، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ ارشد شریف کی میت لانے والی ایمبولنس پر شہری پھول نچھاور کرتے رہے۔ عمران خان نے لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ میں ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ دیگر شہروں میں بھی ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ بات چیت کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے اور وہ الیکشن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا 92 نیوز کی خصوصی انٹرویو۔ بولے کہ شہباز شریف اور رانا ثنا سیاستدان نہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ مزید بولے کہ انہوں نے بند کمرے میں کیا ڈیل کرنی تھی، یہ انہیں کیا دے سکتے تھے؟ کیا وزیر داخلہ یا وزیر اعظم نیوز کانفرنس نہیں کر سکتا تھا؟ ان کا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے، میٹنگ کی خبریں لیک ہو جاتی ہیں، اسی لیے لانگ مارچ کی تاریخ کسی کو نہیں بتائی گئی۔ پروگرام مقابل میں انٹرویو رات 10:03 پر نشر کیا جائے گا۔ لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کا اجلاس۔ لانگ مارچ سے متعلق امور پر مشاورت۔ عمران خان نے کہا لانگ مارچ کو سیاسی نہیں آزادی سمجھنا ہے، چوروں کو اوپر لائیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ NRO دینے کا مطلب قانون کی حکمرانی ختم کرنا ہے۔ چوروں کو پکڑنے لگیں تو باہر بھاگ جاتے ہیں، پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا لبرٹی چوک کا دورہ، کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے۔ عمران خان نے اقتدار میں میراثیوں کی طرح ادارے کے قصیدے پڑھے۔ عدم اعتماد کے بعد ان کی زبان سب کے سامنے ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ شہادتوں کا بھی مذاق اڑایا اور سوشل میڈیا پر تفریح کا سامان بنایا۔ آئین و قانون کے ساتھ شہداء کا خون ہی ریڈ لائن ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران نیازی کا مکروہ چہرہ مزید کھل کر سامنے آ گیا۔ ان کے قوم کی تقسیم کے ایجنڈے کے ساتھ جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ارشد شریف کے قتل پر شواہد بظاہر عمران خان اور سلمان اقبال کی طرف جاتے ہیں۔ متنازع فارم ہاؤس کی ملکیت سے متعلق رپورٹ کل مل جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود کہتے ہیں انہیں تو بتایا گیا تھا سائفر کا معاملہ بڑا اہم ہے، سائفر میں سازش کا ذکر نہیں تھا تو ڈیمارچ کی کیا ضرورت تھی؟ کل کی پریس کانفرنس لانگ مارچ کے حوالے سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش تھی۔ اسد عمر بولے انتخابات کرانے سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، فوج آئینی کردار میں رہنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ فواد چودھری بولے اداروں کی پریس کانفرنسز کا جواب نہیں دے سکتے، احترام برقرار رہنا چاہیے۔ ارشد شریف خیبر پختونخوا حکومت کے کہنے پر باہر نہیں گئے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے۔ کہتے ہیں عمران خان نے کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے شفاف الیکشن کرائے جائیں، لانگ مارچ پر امن ہوگا۔ اگر تشدد کیا گیا تو رانا ثنا کو پیغام ہے اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں، انہیں اسلام آباد سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھی بات ہے، فوج نے واضح کر دیا کہ ان کا سیاست میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تھریٹ الرٹس جاری کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ادارے کی روٹین کی کارروائی ہوتی ہے اور ادارے ہی یہ تھریٹ الرٹس جاری کرتے ہیں. جہاں تک ارشد شریف صاحب کو دھمکیوں کا تعلق ہے تو یقیناً ان کو دھمکیاں مل رہی, اور اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ تھریٹ الرٹ غلط ہوتے, بے بنیاد ہوتے, جھوٹے ہوتے تو ارشد شریف کینیا میں مارا نہ جاتا. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ارشد شریف کے لیے تھریٹ الرٹ سی ٹی ڈی نے جاری کیا. وزیر اعلیٰ کا تھریٹ الرٹ جاری کرانے سے کوئی کردار نہیں ہوتا. ارشد شریف کے بیانات کے مطابق انہیں اور خاندان کو دھمکیاں مل رہی تھی. تھریٹ الرٹ غلط ہوتا تو ارشد شریف کا کینیا میں قتل نہ ہوتا. وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر کے نام پر ڈرامہ رچایا. وہ بند کمروں میں منتیں اور کھلے میں دھمکیاں دیتے ہیں. عمران خان نے اداروں کو تقسیم کرنے کی سازش کی. وہ ملکی نظام کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ملک کے خلاف کسی قسم کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عطا اللہ تارڑ بولے پی ٹی آئی والے بند کمروں میں ڈیلز مانگتے پھرتے ہیں. انہوں نے شہداء کے خون پر سیاست کی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت گجرانوالہ اور ساہیوال ڈویژنز کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس. پرویز الہی بولے امپورٹڈ حکومت نے معیشت تباہ کر دی. نااہل حکمران عوام کے سمندر کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. ادارے تب میدان میں اترتے ہیں جب ریاست کو خطرہ ہو. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان نے ملک کو کھوکھلا کیا, آج بھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا. حکومت میں آ کر 6 ماہ میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. عمران خان حقیقی آزادی نہیں, حقیقی آوارگی چاہتا ہے. لانگ مارچ سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. استغاثہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا بلا جواز تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن قیانی پر مشتمل بینچ نے جاری کیا. لکھا نیب کیس میں بار ثبوت ملزموں پر منتقل ہی نہیں کر سکا. بیانات سے معلوم ہوا صرف جے آئی ٹی رپورٹ پر انحصار کیا گیا. آئی جی پنجاب پولیس فیصل شاہکار کی زیر صدارت اجلاس. لانگ مارچ کے روٹس پر سیکورٹی کے فول پروف اقدامات کی ہدایت. آئی جی نے لاہور اور راولپنڈی پولیس کو جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی پھر اونچی اڑان. انٹر بینک میں ڈالر 81 پیسے مہنگا 221 روپے 49 پیسے کی سطح پر بند. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1.5 روپے اضافہ 225 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. سٹاک مارکیٹ میں 62 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 41,602 کی سطح پر آ گیا. پاکستان کی مایوس کن کارکردگی. زمبابوے نے بھی شکست دے دی. T20 ورلڈ کپ کے میچ میں زمبابوے نے 131 رنز کا ہدف دیا. ایرون 19, ویزلے 17, ملٹن ولیمز 31 رنز بنا کر نمایاں رہے. محمد وسیم کی 4, شاداب خان کی 3, حارث روف کی 1 وکٹ. قومی ٹیم مقررہ اووروں میں 8 وکٹوں پر 129 رنز بنا سکی. شان مسعود 44, محمد نواز 22, شاداب خان 17 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سکندر رضا نے 3, ایونز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. T20 ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 56 رن سے شکست دے دی. سوریا کمار یادو برق رفتار 51 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ قرار پائے. جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو 104 رن سے ہرایا. 206 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم صرف 101 رنز بنا سکی. رائلی روسو نے 56 گیندوں پر 109 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی. برطانیہ میں معاشی بحران. 46 ارب ڈالر کے بجٹ خسارے کا سامنا. حکومت کی طرف سے معاشی بحالی کے منصوبے کا اعلان 17 نومبر تک مؤخر کر دیا گیا. برطانوی وزیر اعظم
ऋषि सौनक का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम और एतमाद बहाल करने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। सिंगापुर में गुंजान आबादी में पौधों के लिए जगह निकालने का मसला हल। 80,000 दरख्तों पर पौधों से सजाया शानदार टावर तैयार। सतह जमीन से सैकड़ों फुट बुलंदी पर सरसब्ज़ शादाब पौधों के खुशनुमा मनाज़िर। सिंगापुर का मजमूई रकबा मुश्किल से लंदन जितना है, जहां 60 लोग रहते हैं।